کہا گیا پھر حقیقت کی بات ہوئی تھی. ساتھ مخاطب نے مفتی صاحب کی عبارت کا جواب تو کیا دینا تھا, الٹا میرے دعوے کی تعریف کر دی کہ جو بعد میں اعتراض بھی نہیں کیا, جس اعتراض کے نتیجے کے لیے آپ لفظ معاذ اللہ یہ پالیسی اختیار کرنا پڑی. میرے دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے میرے ساتھ مخاطب فرماتے کہ آپ نے یہ کہا میں تمہیں خزانے بتاتا نہیں اور کسی کو اپنی چیز نہ بتلانا جھوٹ نہیں. میں ساتھ مخاطب سے کہتا ہوں کہ آپ نے آدھا آدھا ساتھ کا ترجمہ اٹھائیے. کیا اس میں لا خزان ہوتا تھا یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں اپنے خزانے بتلاتا نہیں ہوں, یا یہ لکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں کہتا نہیں کہ میرے پاس خزانے ہیں. یہ خزانوں کی نفی دی گئی ہے کہ میرے پاس ہے نہیں. یہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ میں آپ کو بتلانا نہیں چاہتا ہوں. اگر آپ کسی یا خان صاحب کی کتاب سے اور انہوں نے یہی ترجمہ پیش کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں بتلاتا نہیں, یہ ان صحابہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں. چنانچہ خود جو مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے میں وہی پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ وہ یہ ترجمہ کرنے کے باوجود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں, اور یہ اس لیے فرمایا کہ وہ بات چوری نہ کریں. ترجمہ سنیں اللہ خدا اللہ وہ مفتی صاحب صفحہ 79 پر ترجمہ کر رہے ہیں. تم فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, یہ اللہ کے خزانے ہیں, میں تم سے نہیں کہتا. یہ نفی ہو گئی کہ میرے پاس نہیں ہے. اگر یہ ترجمہ کرتے کہ میں تم سے نہیں, میں تمہیں نہیں بتلاتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے اور کہاں رکھتے ہیں تو بات آپ والی بنتی تھی. لیکن وہ ترجمہ خود کرتے ہیں قرآن کی آیت کا کہ میں تمہیں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یہ نفی کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں کہ یہ جو کہا تاکہ وہ بات چوری نہ کرنے. ایک تو لوگوں نے بتلایا تھا اور آگے مفتی صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ چوری کے ڈر کی وجہ سے کہا. تو میرے ایک سوال کا جواب بھی مخاطب نے ہرگز نہیں دیا جہاں وہ اعتراض قائم ہے کہ آپ نے چوری کی ڈر کی وجہ سے معاذ اللہ جھوٹ بولا, اور قرآن کا یہی ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. یہی ترجمہ مفتی احمد جان خان کا خود کر رہے ہیں. اس ترجمے کے بعد اس تعلیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ ایسے کھڑے ہونے سے آپ کو کیا جب وہ اپنے وقت خود چھوڑتے ہیں تو آپ جب وہ خود چھوڑتے تو ہم یاد دلائیں گے انہیں کہ آپ کا ٹائم کرنا چاہیں تو وہ کریں. رکھنا چاہیں ہمارے جہاں تک فاضل مناظر کے ارشاد کا تعلق تھا تو دوگلی پالیسی کا جواب نہیں دیا گیا. عرض کر چکا ہوں کہ سرکار کی دوہری حیثیت ہے, اس پہ دلائل پیش کر چکا ہوں. ایسی صورت میں وہ اعتراضات کے ثابت ہو چکے ہیں, اب دوبارہ ان کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. اور میں آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ ان حضرات سے یہ پوچھیں کہ جواب کی صورت میں جو کچھ پیش کیا جا سکتا ہے کبھی برہانی دلائل ہوتے ہیں, کبھی جدلی دلائل ہوتے ہیں. جدلی دلائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمات کے ختم کے ساتھ استدلال کیا جاتا ہے. ہم پر جب الزام کی عائد ہوتا ہے کہ آپ گستاخی کر رہے ہیں تو بیان اسی معاملے کے اندر اسی قسم کی عبارات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. شیر کا بچہ بھیڑ بکریوں کے اندر پلتا ہے تو شیر کا بچہ آیا جنس بھیڑ بکریوں کی ہے, پھر غیر جنس میں رہ کے تشریح کر دی حضرت حاجی صاحب نے کہ غیر جنس میں کہتے کہ وہ تشریح ساتھ موجود ہے. تو ایسی صورت میں آپ کا یہ کہنا کہ یہ دوسرے موقع پر پیش کریں یا آپ غلط سمجھیں کہ ہمارے پاس اور عبارات نہیں ہے اس موقع پر پیش کرنے کے لیے, آپ لکھ کے رکھ لیں کہ جو عبارت اس وقت پیش کریں گے وہ اس موقع پر کبھی پیش نہیں کی جائے. یہ ہم کو عبارات پیش کریں گے جو آپ کے مقدمات مسلمہ سے ہوں گی اور مسلمہ بزرگوں سے ہوں گی, اور اسی نمبر کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا کہ سرکار کی دو حیثیت کو سمجھانے کے لیے لباس بچی اور حقیقت مغالیہ کی تسلیم کے لیے جو کچھ ذکر کیا گیا ہے آیا وہ تمہارے اکابر کے ہاں بھی موجود ہے یا نہیں ہے. دوسری صورت میں اللہ رب العزت اور سرکار کے مرتبے میں فرق سمجھاتے ہوئے اگر گستاخی والا پہلو آپ لیتے ہیں تو شیر کے بچے کے ساتھ تشبیہ شکاری کہنے کے ساتھ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری چیز یہ ہے کہ الوہیت اور رسالت کے مابین فرق کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کے مسلم بزرگ حضرت مولانا رشید احمد صاحب نے تمہار اور لوٹے کا ذکر کر کے اس فرق کی وضاحت کی ہے.
تو اگر الوہیت اور رسالت کے فرق میں تمہار اور لوٹے کا ذکر جذبی نہ خدا کی بنتی ہے نہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنتی ہے، تو سرکار کی باطنی صلاحیتوں کا اور ظاہری بشریت کا فرق سمجھانے کے لیے اگر شکاری جس طرح شکار کی آواز بولتا ہے اور اس کو اپنی طرف مانوس کرتا ہے وہ ذکر کی جائے گی تو وہ قطعاً جیسی نہیں ہوگی۔ اب مانوس کرنے کے لیے آیا مثال کی آواز اس قسم کا کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، میں اس کی ایک مثال عرض کیے دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے سلسلہ میں جب جاتے ہیں اور سب آسمانوں کو عبور کر لیتے ہیں، عرش الاغ کے آگے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتا ہے کہ یا محمد ربک یصلی، اے حبیب ٹھہر جائیے، آپ کا رب رحمت بھیج رہا ہے، صلاۃ ادا فرما رہا ہے۔ ایسی صورت میں وہ آواز کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ یہ مدارج النبوت جلد اول اور صفحہ 178 پر یہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ شیخ عبدالحق معزز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کے لب و لہجہ میں جب اس آواز کو سنا کہ کس یا محمد ان ربک یصلی، تو بتفکر درس کی آواز ابی بکر الصدا آمدہ ان سے کہ بدا اللہ پھر آمد الوحشت کے حاصل سے عروج بس الحضرت سے ندا آمد ادن یا خیر البریہ ادن یا احمد ہو کہ حضرت صدیق کے لب و لہجہ میں اس آواز کو سنا تو جو ذرا شریعت سے اضطراب تھا وہ دور ہو گیا، مانوسیت حاصل ہو گئی، اور پھر سرکار عالم کو ندا آئی اور آگے آئیے تو اللہ کے حضور حاضر ہونے کے بعد آپ نے تعجب کے طور پر یہ عرض کیا کہ میں نے یہ آواز سنا شنیدن بلوغت کی مشابہ لغت ابی بکر انہیں جو ہے ان ربک یصلی بس تعجب گردن ان کی ابی بکر انگا الصدا عورت اس جگہ پر ابو بکر کہاں سے آ گئے ہیں اور یہ آواز کس طرح سے دیا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیونکہ صحابہ نے تمہیں ان سے زیادہ اور کوئی محدود نہیں تھا تو ہم نے ان کی آواز میں تمہیں گزارا تاکہ تمہاری وحشت اور گھبراہٹ جو ہے وہ دور ہو جائے۔ باقی کل تشبیہ کے ضمن میں وہ کافی ہے، ان کا جواب دیں گے تو جان چکے۔ تو اس ضمن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں وہ آواز آپ کو سنائی دی گئی تاکہ آپ کو انس جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اب اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ شکاری حضور کو کہا گیا ہے کہ اس جگہ کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکاری۔ دوسری بات اس کے اندر جو قابل غور ہے وہ دھوکہ باز کے الفاظ آپ استعمال کروا رہے ہیں، تو آیا مفتی صاحب نے دھوکہ باز کہا ہے یعنی آپ نے سمجھا ہے، آپ کا سمجھنا ان کے لیے حجت نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے تو ہمیں آپ وہ دکھلا دیں، ہم ان کے متعلق وہی فتویٰ لکھنے کو تیار ہوں گے جو آپ کہہ دیں گے۔ لہٰذا اپنی طرف سے حاصل آرائی کر کے اس قسم کے الفاظ آپ مت استعمال کریں اور نہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلیں سلسلہ۔ رہے گی یہ بات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل رسول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں بتاتا نہیں ہوں، میں نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں بتاتا نہیں ہوں، یا مفتی صاحب نے یہ کہا تھا بتاتا نہیں ہوں، اس کے جواب میں آپ نے ارشاد کروایا کہ میں تمہیں کہتا نہیں ہوں۔ آپ یہ حضرات بیٹھے ہیں کہ میں کسی کو کہتا نہیں ہوں، میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں، اس میں کتنا ایک فرق ہے یہ اردو پڑھے لکھے حضرات جان سکتے ہیں۔ جس سے کچھ کہا جائے گا وہ سمجھ جائے گا کہ کیا کہا گیا، جس سے کچھ نہ کہا جائے گا وہ نہیں سمجھے گا کہ کیا کہا گیا ہے۔ تو کسی سے کچھ کہنے میں اور کسی کو کچھ بتلانے میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، آپ کو ذرا سمجھا دیں سلسلے۔ حضور کے پاس خزائن ہیں یا نہیں ہے، کفار کے ساتھ کیا کہا گیا ہے، پھر واقع خزائن کی صورت حال جو ہے وہ کیا ہے، اس کے متعلق ایک تحقیق کفار کے ساتھ جو خطاب ہے اس سلسلے میں تو وہ تفسیر خازن کے اندر صاف طور پر موجود ہے۔ قل یا محمد لہؤلاء المشرکین لا اصولکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہہ دیجیے کہ میں تمہیں نہیں کہتا۔ اب مشرکین کے ساتھ معاملہ تو یہ آ گیا ہے، یہ تفسیر خازن ہے اور جلد اس کا 2 ہے اور صفحہ اس کا جو ہے وہ 16 ہے۔ اب حضور کے پاس خزائن تھے یا نہیں، انا اعطیناک الکوثر، اس میں کوثر سے مراد کیا ہے، هو الخیر الکثیر کلہ، ہر قسم کی خیرات اور بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر احادیث موجود ہے اوتیتو بمفاتیح خزائن الارض، مجھے تمام زمین کی چابیاں عطا کر دی گئی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زرقانی جلد 5 کے اندر موجود ہے اور مسند امام احمد کے حوالے سے اور رعایت مقدسی کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے، وہ یہ ہے
کہ حضور فرماتے ہیں اوٹی تو بمطالب علاقت ابلا کا ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ایک چتلے گھوڑے پر لاد کر کے لائی گئی ہے. یہ وہ ارشادات ہے جو سرکار کے اپنے صحابہ کرام کے سامنے. یہ سرکاری ہے جلد 5 ہے صفحہ 260 ہے اور اس کے اندر مسند امام احمد کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے اور جان کرسی کے حوالہ سے یہ روایت بیان کی گئی. اسی طرح آخرت کے خزانے سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے یا نہیں ہے تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے. الکرامت والمفاتیح ہو جو نظم سیدی کہ اس دن کرامتیں ساری عزتیں ساری چابیاں سب خزانوں کی میرے ہاتھ کے اندر ہوں گی. تو 2 جہان کی چابیوں کا سرکار کے ہاتھ میں ہونا احادیث کے ساتھ واضح ہے. حضرت رضیہ دکھاؤ یہ مشکل شریف صفحہ 512 الکرامت والمفاتیح ہو جو نظم سیدی یہ 514 صفحے پر یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور حوالہ اس کا جو ہے تو ترمذی اور دارمی کے ساتھ دیا گیا ہے. ایسی صورت میں اب ایک روایت میں آخر میں پیش کروں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے ہیں جنت کی کہ نہیں سچی اس کی تھی یا نہیں. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور آ رہے تھے. حضور نے فرمایا چل مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے الفی اصل کا مراقبہ کا پھر کرنا میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ مجھے جنت میں اپنے ساتھ رکھیں. تو سرکار نے فرمایا اب غیر ذالک کا یہی کچھ چاہیے یا کچھ اور چاہتے ہو. عرضی ہو بذات یا رسول اللہ میرا مطالب یہی ہے اگر تم مل گئے تو سب کچھ آ گیا مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا تعینی علامت سے کر کثرت السجود پھر اپنے نفس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عبادات کی کثرت کے ساتھ میری انداز فرمائیے تو جنت کی تقسیم یہاں سے ثابت ہے. اور اگر آپ کو اس میں کوئی اعتراض ہو تو میں آپ کے ایک حاضر اشارے کے حوالہ سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ سب خزائن سرکار کو دے دی ہے. 1 گھنٹہ گزر گیا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کو ایجاد تکلیف ہو جاتے ہیں جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایجاد تکلیف ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت ان کو لعنت کا مستحق گردانتا ہے اور ان سے لعنت کرواتا ہے اور ان کے لیے عذاب نہیں ہے. لہٰذا آپ سب حضرات اور توجہ کے ساتھ اس بات کو سوچیں کہ یہ عبارت میں آپ کے سامنے حل کرنے لگا ہوں آیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایذا اور تکلیف کا موجب ہے یا نہیں ہے. اس سلسلہ میں صراط مستقیم مولانا اسماعیل دہلوی کی ہے اور یہ فارسی ہے جس کا صفحہ 86 میرے سامنے ہے. اس کے اندر وہ نماز کے اندر پیدا ہونے والے خطرات کے اعلیٰ کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ وہ مقتضائے سارے بنا خیال مجامات ہو گئے خود کے طرف. اگر نماز کے اندر خلا کا خیال آنے لگے تو آدمی اپنی بیوی کی مجامت کا خیال کر لے اور سر سے ہمت پر صبح شاید پہنچا لیا. اور وہ ضرور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشن نماز کے اندر توجہ کا مبذول کرنا شاید کی طرف اس قسم کے بزرگوں کی طرف حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہ ہو تو یہ کیا ہوگا بچندی مرتبہ بدتر بہت درجے کئی گنا بدتر ہوگا. اس سے انسان اپنے گدھے اور بیل کی قیمت کے اندر غرق ہو جائے. کیوں کہ اس کا خیال گدھے اور بیل کا خیال تعظیم کی طرف نہیں لے جائے گا لیکن جو سرکار کا خیال آئے گا تو خیال یہاں با تعظیم و اعلان و فائدہ دل انسان دلچسپت کے خلاف خیال داؤ و خل کہ نہ قدر چسپیدگی میں گوت نہ تعظیم بلکہ محب و محکر میں گوت بہن تعظیم میں ڈالے گئے کہ در نماز ملحوظ و مقصود میں شہر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال اگر نماز کے اندر آئے گا وہ تعظیم کی طرف لے جائے گا. حضور کی عقیدت دل کے اندر پیدا ہو جائے گی. لہٰذا اس طرف توجہ کو نہ جانے دیا جائے بلکہ اس سے بہتر یہ ہے وہ قدر جہاں برا ہے اس کی نسبت یہ چیز قابل برداشت ہے کہ اپنے گدھے اور بیل کی صورت میں غرق ہو جائے. یہ ہے عبارت کہ آپ کے سامنے گزارش کی ہے. اب اس سلسلہ میں تبصرہ اپنے طور پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف یہ صراط مستقیم مولانا اسماعیل شہید دہلوی سے چاہتی ہے کیا تو تبصرہ یہ کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف نماز کے اندر ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیال کا جانا
اور دوسری طرف ہے گدھے اور بیل کے چال میں غرق ہو جانا. لیکن مولانا فرماتے ہیں سرکار کی طرف توجہ کا پھرنا یہ گدھے اور بیل کے چال میں غرق ہو جانے سے بدل جہاں برا. اب میں سلسلہ بخاری شریف کی حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے. ظہر کی نماز تھی. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف کی طرف تشریف لے گئے تھے اور واپس تشریف لائے تو حضرت صدیق مصلی پہ کھڑے تھے. پہلی رکعت تھی, نماز شروع تھی. آپ صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف کے اندر جا کر کے کھڑے ہو گئے. ایسی صورت میں سرکار کے صف میں پہنچتے تالیاں بجاتے تصدیق کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور جب آپ پہلی صف میں پہنچے تو پہلی صف تک لوگ تصدیق کر رہے تھے, تالی بجا رہے تھے. حضرت صدیق پیچھے متوجہ ہوئے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے, شور کیسا ہے؟ تو دیکھا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف لا کر کھڑے ہو گئے ہیں. پیچھے تشریف لا کر کے کھڑے ہو گئے ہیں تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محیا عبادت اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں اور پیچھے نہ ہٹیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹتے چلے آئے. اور جب نماز ختم ہوئی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق تم نے مصلی کیوں چھوڑا, امامت کیوں چھوڑی, پیچھے کیوں ہٹے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا, ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ محبوب خدا کے آگے کھڑے ہو کر وہ امامت کرائے, نماز پڑھائے. لہذا ادب الاحترام کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیچھے ہٹ آئے اور مصلی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی فرما دیا ہے. اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امام نے مصلی چھوڑ دیا. مقتدیوں نے تالیاں بجا بجا کر کے اپنے امام کو خبردار کیا ہے. عین نماز کے اندر غیر اللہ کی تعظیم, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجائے لائی جا رہی ہے. نہ نبی پاک فرماتے ہیں تم نے شرک کیا ہے, تم نے میری تعظیم نماز کے اندر کی ہے, یہ تم سے برا فعل صادر ہوا ہے. نہ صحابہ کو یہ خیال آیا. تو میں پوچھنا چاہوں گا اگر نماز میں اگر خیال کا متوجہ ہونا گدھے بیل کے خیال میں غرق ہو جانے سے برا ہے تو پھر نبی پاک کو یہ سمجھانا چاہیے تھا کہ نماز میں غیر کی تعظیم شرک بن جاتی ہے, لہذا کی تعظیم نہیں ہونی چاہیے. نہ تو نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ تم نے غلط کیا ہے, نہ فرماتے صدیق تم نے غلط کیا ہے, بلکہ فرماتے ہیں اے صحابہ تم نے تالیاں کیوں بجائی تھی؟ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے من لا رہو شیء فی صلاته فلیسبح فانه اذا سبح انتظر الیہ انما التسبیح للنساء. تم نے تالیاں کیوں بجائی تھی؟ یہ تو عورتوں کے لیے ہوا کرتی ہے. تمہارا کام یہ تھا اگر اپنے امام کو متوجہ کرنا چاہتے تھے تو تم سبحان اللہ کہتے تھے, امام تمہاری طرف متوجہ ہو جاتا. ایسی صورت میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مصلی چھوڑنا تعلیم ہے کہ نہیں؟ تعلیم سرکار کے لیے بجا رہے تھے نہ کہ خدا کے لیے بجا رہے تھے. نماز کے اندر یہ تالیاں بجانا یہ سرکار کی خاطر ہے اور ان کی تعلیم کی خاطر ہے, یہ غیر کی خاطر ہے. پھر سرکار کے سامنے غیر شریع کام نعوذ باللہ ہو اور آپ اس پر نہ ٹوکیں کسی کو, تو آیا یہ صاحب اس طرح کی مداحمت لازم آتی ہے کہ نہیں کہ وہ غیر شریع معاملے سے ثبوت اختیار کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت کی نہیں ٹوکتا کہ میں نے تم کو توحید سکھانے بھیجا تھا, انہیں صحیح نماز کے طریقے بیان کرنے کے لیے بھیجا تھا, تم نے تو ان کو شرک کے اندر مبتلا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹوکتے, خدا نہیں ٹوکتا. ایسی صورت میں اللہ رب العزت کا ثبوت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت, صحابہ کا یہ پھر ایک طرف رکھیے اور مولانا اسماعیل کا یا سید احمد کا یا مولانا عبدالحی کا کسی کی یہ عبادت ہو ہم اس سے غرض نہیں ہے. ہم اس سے غرض ہے کہ ہمارے دیوبند کی مسلمہ کتاب کے اندر ایک طرف سرکار کے تصور کو رکھ کے اس کے مقابلے میں گدھے اور بیل کے خیال میں غلط ہونے کو رکھ کے توازن کے اندر اس موازنہ اور مقابلہ کے اندر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکدی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. رہ گئی یہ بات کہ مولانا نے تو تصوف تعالیٰ درگاہ بیان کیا ہے, نماز کی سوئی کو بیان کیا ہے, تو زنا کا خیال آنے لگے تو مجامت کا خیال کر لے, وہ یہ سوئی کے منافی نہیں ہے, یہی چیز آ کے یہ سوئی کے منافی ہو گئی. اگر تصوف کا وہ متعین ہو تو آدمی کو نہ اپنا ہوش رہتا ہے, وہ اپنے عمل کا ہوش رہتا ہے. شکایت سے یہ وقت کیا جائے کہ ادھر خیال جانے لگے تو بیوی کی مزاحمت کی طرف خیال کو بھیج دیا جائے تو معلوم ہوا گیا تصوف کا کوئی مقام نہیں سوائے اس کے کہ نبی پاک کی قدر کو گھٹانے کے لیے ان کے مقابلہ میں موازنہ کے طور پر ایک طرف تصور کے پھیرنے کو, توجہ کے پھیرنے کو ذکر کیا ہے اور دوسری طرف غرق ہونا ذکر کیا ہے کہ وہ گدھے اور بیل کے چال میں غرق ہو جائے. پھر اتنا بھی نہیں کہا کہ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں, بلکہ کہا بدل جہاں
بڑا برا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف خیال کو لگا دینا. ایسی صورت میں میں آپ سے انصاف کے نام پر, ادب و احترام و صفائی کے نام پر یہ اپیل کروں گا کہ تعصب کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو بتلائیے گا آپ کیا ہے اس معاہدہ کے اندر جلدی کا پہلو موجود ہے کہ نہیں ہے. سیرت میں ہدایت یہ عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حاصل عبد الغفور میں سے حضرت صدیقہ کی اطلاع ہوتی. میرے قابل مخاطب نے کہا کہ میری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرتب کردہ صراط مستقیم کی ایک عبارت پیش کی ہے جو در حقیقت سیدان شہید کے ملفوظات ہیں. اس عبارت کو مفصل آپ حضرات کے سامنے پڑھنے سے قبل میں قابل مخاطب سے ایک سوال کروں گا, اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑے پرزور الفاظ میں یہ فرما دیا ہے کہ اس عبارت میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے سوا کوئی اور وجہ ثابت نہیں ہو سکتی. میں یہ سوال کروں گا, یہ عبارت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے سامنے موجود تھی, انہوں نے اس عبارت کو نوٹ کیا, لکھا, اس کے باوجود انہوں نے اپنے رسائل میں اپنی کتابوں میں یہ بات کا الفاظ میں کیا کہ میں اشارت نبی کو کافر نہیں کہتا. میں قابل مخاطب سے سوال کروں گا کہ کیا مصطفیٰ رسول آپ کے فتویٰ کے نزدیک آپ کے فتویٰ میں کافر ہے یا مسلمان ہے؟ اگر تو وہ کافر ہے تو اس عبارت میں اگر توہین تھی تو شاید مریض کو مولانا احمد رضا خان نے کافر کیوں نہیں تھا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس عبارت میں توہین نہیں تھی, یہ کھینچا تانی کر کے بنائی جا رہی ہے. اگر توہین ہوتی تو مولانا احمد رضا خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ توہین ہو گئی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لہٰذا کفر ہے. یا تو آپ یہ بتلائیں کہ علماء غلیظ کے نزدیک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر نہیں, اگر کفر ہے تو پھر یہ وجہ بتلائیے کہ مولانا احمد رضا خان نے فتویٰ کفر کیوں نہ دیا اس عبارت کے باوجود. نمبر 1. نمبر 2, میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مخاطب نے یہ بالکل پوری عبارت کرنے سے گریز اس لیے کیا ہے تاکہ حقائق سامنے نہ آ جائیں. میں آپ کے سامنے 7 کی عبارت کروں گا اور آپ حضرات اس سے غور فرمائیں کہ 7 فرمانا چاہتے ہیں. 7 فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ نماز میں کچھ وسوسے آ جاتے ہیں, ان وسوسوں کا ازالہ ہونا چاہیے. فرمایا آگے مقاصد یہ خیال نہ کریں کہ نماز میں شیخ کے تصور یا آزاد اور فرشتوں کی ملاقات کی طرف اور فرشتوں کی ملاقات کی طرف توجہ کرنا بھی اسی نماز کا حاصل کرتا ہے جو مومن کے لیے میراج نہیں ہرگز نہیں. نماز میں یہ رات مستقیم اردو میں پڑھا یہ خبر بتا موجود ہے. اصل بات موجود ہے. اگر ترجمہ غلط ہو شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ سماتے کہ اگر کوئی شخص نماز میں شیخ کے تصور یا روح اور فرشتوں کی ملاقات کی طرف توجہ کرنا بھی اسی نماز کا حاصل کرتا ہے کہ جو مومنوں کے لیے نماز ہے ہرگز نہیں. نماز میں یہ توجہ شرک سے افسا ہو یا خفی ہو یا افسا یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ غریب مسائل کا سمجھ میں آ جانا ہر اور فرشتوں کا سچ نماز میں برا ہے, بلکہ ایک کام کا ارادہ کرنا اور اپنی ہمت سے اسی کی طرف متوجہ کر دینا, نیت میں اسی مدعا کا ملا دینا مخلص لوگوں کے خلوص کے مخالف ہے. ان الفاظ کی کوئی تشریح کر دوں 4 فرماتے ہیں. ایک ہے خیال خود بخود آ جانا, ایک ہے کہ اپنی تمام ہمت اپنی تمام توجہ ایک ذات کی طرف منسوخ کر دینا. فرماتے ہیں خود خیال آ جائے خود توجہ ہو جائے تو وہ نماز کے خلاف نہیں بلکہ اپنی تمام طرف پر ایک ہی طرف منظور کرنا یہ اس کے خلاف ہے. آگے ساتھ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ مخلص لوگوں کے خلوص سے مخالف ہے اور خود بخود مسائل کا دل میں آ جانا ارباب اور فرشتوں کا تخت ان خاصرہ کی وجہ میں سے ہے جو حضور حق میں مستقرت باخلاق لوگوں کو نہایت مہربانیوں کی وجہ سے عطا کیا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر اپنے آپ خیال آ جائیں مقدس لوگوں کے یہ تو اللہ کی عطا
شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سے توجہ ہٹا کر میں قابل مخاطب سے کہوں گا کہ سر کو ہمت کو آپ نے اپنی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوثر الخیرات میں تسلیم کیا ہے کہ یہ تصوف کا اعلیٰ ترین مقام ہے. جب تصوف کا اعلیٰ ترین مقام ہے اللہ کے سوا نماز میں کسی اور طرف توجہ نہ ہو تو شاہ صاحب یہی فرما رہے ہیں تصوف کے اعلیٰ مقام کو بیان کر رہے ہیں. البتہ مقام کو بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ بعض وسوسے گندے آ سکتے ہیں اور بعض وسوسے اچھے آ سکتے ہیں. گندا وسوسہ یہ ہے گندا وہ شاہ صاحب سمجھانا چاہتا تھے. شاہ صاحب فرماتے ہیں مقدس لوگوں کے خیال اپنے آپ آ جائیں تو عطا ہے اللہ کی, لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض وسوسے برے ہیں بعض اچھے ہیں. برے وسوسے مثلاً ہوتے ہیں زنا کا خیال آتا ہے اس کی بنسبت اپنی بیوی کی مجانت کا خیال اس کی بنسبت کم کرتا ہے. اسی طرح گدھے کا خیال آتا ہے یہ بہت برا ہے, لیکن نماز میں گدھے کا خیال اور اگر کسی مقدس شخصیت کی طرف توجہ ہو جائے کہ اسی کی طرف میں کھڑا ہوں, اسی طرف میری ساری ہمت ہے, اسی طرف سارا ارادہ ہے, ہمت اسی طرف لگا دی گئی ہے, اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا دی گئی ہے, تو شاہ صاحب فرماتے ہیں نماز میں یہ توجہ بڑی سکوت سے زیادہ خطرناک ہوگی. جدید کا نام پیار کرتا ہوں, سامعین سے گزارش کرتا ہوں مثال سے سمجھیے. ایک مکان میں ایک گدھے کا فوٹو ہے, ایک میرے شیخ بزرگ اور پیر کا فوٹو ہے. ظاہر ہے کہ میں پیر کے فوٹو سے تو گاڑی جھاڑوں گا, پہلے کے فوٹو سے گاڑی جھاڑنے کی مجھے کبھی خواہش پیدا نہیں ہوگی. ظاہر ہے کبھی میرے دل میں داغ پیدا ہو سکتا ہے میں پیر کے فوٹو کو بوسا دے دوں, لیکن گدھے کے فوٹو کو بوسا دینے کے لیے کبھی خواہش نہیں ہوگی. اور ظاہر ہے کہ اگر کہیں خدا نہ خاصا اور طبیعت بگڑی تو یہ آئے گا کہ میں پیر کے فوٹو کو سچا تعظیم نہیں کر دوں, لیکن گدھے کو حقارت کی بات سمجھے گا. صاحب فرماتے ہیں نماز کی حالت میں مقدس شخصیت کا خیال رکھنا خطرہ ہے. اس کو معبود سمجھ کر کہیں عبادت میں شروع کر دے, گدھے کا خیال آئے تو اس میں عبادت کا خطرہ نہیں. اس لیے آپ نے فرمایا وسوسے کے اعتبار سے کہ یہ وسوسہ زیادہ خطرناک ہے کہ اس سے شر کی طرف لوٹ جائے گا اور گدھے کا وسوسہ آئے گا, ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا, نکالنے کی کوشش کرے گا, دفع کرے گا, بری ہے اس کو نکال دو, اور جب نتیجہ تصور آ جائے اور ساری ہمت ادھر لگ جائے کہے گا اور چیتا ہوں اور لگ جاؤ. شاہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ نماز میں اس قسم کے خیال آئے تو اس میں عبادت کا خطرہ نہیں. اس لیے آپ نے فرمایا وسوسے کے اعتبار سے کہ یہ وسوسہ زیادہ خطرناک ہے کہ اس سے شر کی طرف لوٹ جائے گا اور گدھے کا وسوسہ آئے گا, ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا, نکالنے کی کوشش کرے گا, دفع کرے گا, بری ہے اس کو نکال دو, اور جب نتیجہ تصور آ جائے اور ساری ہمت ادھر لگ جائے کہے گا اور چیتا ہوں اور لگ جاؤ. شاہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ نماز میں اس قسم کے وسائل سے بچو, بعض خطرناک ہیں اور بعض کم خطرے والے. گدھے کا خیال, گدھے کا تصور اتنا خطرناک نہیں کہ عبادت پر انسان کو مجبور کر دے. نبی اور ولی کا وہ تو تعظیم کا بیان کر رہے ہیں کہ نبی کی اگر خیال آئے گا توجہ ہوگی اس طرف ساری مقصول ہو جائے گی, سب کو ہمت کا یہی مانا ہے. تو نبی کے چسپیدگی ہو جائے گی دل کو اور تعظیم کے ساتھ نبی کا خیال آئے گا اور تصور آئے گا, لیکن گدھے کا ایسا نہیں آئے گا. میرے بھائی کو احترام بزرگوں کی یہی وجہ ہے کہ اس عبادت کی یہ تعلیم موجود تھی, اس عبادت کا یہ مانا تھا جس کی وجہ سے مولانا احمد اللہ خان صاحب فتویٰ کوثر نہ لگا سکے اور وہ سمجھتے تھے کہ اس میں توہین نہیں ہے, ورنہ دنیا میں کوئی مفتی آج تک مان لے جنا کہ امام الانبیاء کی توہین ہوتی ہے اور وہ اس کو مسلمان جانتا ہو. یہ آپ اردو کی ساری بات پڑھتے ہیں جو انہوں نے خاصی یہ خیال نہ کریں کہ نماز میں شہر کے تصور یا ارواح اور فرشتوں کی ملاقات کی طرف توجہ کرنا اسی نماز کا حاصل کرتا ہے جو مومنوں کے دل راز نہیں, ہرگز نہیں. نماز میں یہ توجہ کی شرک کی ایک شاخ خواہ و خفی ہو یا آخر, یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ غریب مسائل کا سمجھ میں آ جانا اور ارواح و فرشتوں کا فرض نماز میں برا ہے, بلکہ اس کام کا ارادہ کرنا اور اپنی ہمت کو اسی کی طرف متوجہ کرنا. فرماتے ہیں کوئی کشف ہو جائے تو برا نہیں, بلکہ ہمت اسی کی طرف متوجہ کر دینا, نیت میں اسی مدعا کا ملا دینا, یعنی اس مدعا کے علاوہ کوئی اور مدعا نہ رہے. حسر ہے اللہ کا ارادہ ختم اور باقی نماز کے فرائض بات ختم, اسی مدعا کو ملا دینا مخلص لوگوں کے خلوص کے مخالف ہے. خود بخود مسائل کا دل میں آ جانا اللہ اور فرشتوں کا کشف ان فاقرہ خلقوں میں سے ہے جو حضور حق میں مستقرت باخلاق لوگوں کو نہایت مہربانیوں کی وجہ سے عطا ہوا کرتے ہیں. باقی ان کے حق میں ایک ایسا کمال ہے کہ مثال کے موقع پر مجسم ہو گیا ہے اور اس کی نماز میں عبادت ہے کہ اس کا ثمرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے. ہاں حاجتوں کی وہ دعائیں جو کمال نماز
سے مطلق بے نیاز کی ذات میں حاجت روائی کے مناسب ہونے سے ایک کاٹ کے باعث اہم نماز میں ثابت ہوتی ہیں، اسی قبیل سے یہ نماز کے لیے کمال ہے وہ قلیل حالت معاشی کے متعلق ہوں اور اپنی حالتوں کے بارے میں نفس کے ساتھ نظریں کرنا کبھی وقت اور نماز کے نقصان میں سے ہے اور وہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نماز میں سامان لشکر کی تقریب کیا کرتے تھے تو اس کی آپ کی تعلیم صحیح ہو یا آپ کا ایسا صحیح ہو یہ اس میں ہے اب میں نے گزارش یہ کی تھی کہ حضرات صحابہ نے بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کی خاطر اپنے امام کو متوجہ کرنے کے لیے تالیاں بجائیں. یہ خیال سرکار کی طرف لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا؟ امام کا خیال ادھر لگانا چاہتے تھے کہ نہیں لگانا چاہتے تھے؟ تالی بجانے سے یہی مقصد تھا کہ امام ادھر متوجہ ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ان کے ادب کی خاطر احترام کی خاطر مصلح چھوڑے اور پیچھے ہٹائے. صحابہ خود متوجہ ہوئے اور اپنے امام کو متوجہ کیا، امام متوجہ ہوا، سرکار کے حکم کے باوجود کچھ مکانہ کا اپنے مسلح پہ ٹھہرے رہو وہ ادب اور احترام کی خاطر واپس آ گئے ہیں. تو بالکل انہوں نے عین نماز کے اندر تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا ہے. اب میں پوچھتا ہوں یہ تعظیم آپ کے منصب رسالت کے لحاظ سے ہے یا الوہیت کے لحاظ سے؟ الوہیت کے لحاظ سے کسی غیر کی تعظیم نماز میں ہو کہ باہر ہو شرک ہے، اور رسالت کے منصب کے پیش نظر عین نماز میں بھی کیوں نہ ہو وہ عین اسلام بن جاتی ہے تو شرک قرار نہیں دی جا سکتی ہے. رہ گیا یہ معاملہ کہ خیال آ جائے تو اور بات ہے، مگر خیال آ جائے تو ٹالنے کی صورت کیا ہے؟ آپ کے یہ فاضل عالم خیال ٹالنے کی تدبیر بیان کر رہے ہیں کہ زنا کا خیال آئے تو اسے ٹالے کس طرح؟ بیوی کی مجامت کا خیال کر لیں. اور گدھے اور بیل کا اگر سرکار کا خیال آتا ہے کسی اور کا تو ظاہر ہے اسی کی یہ تلقین کر رہے ہیں کہ گدھے اور بیل کے خیال میں غرق ہونے سے برا ہے، زنا کا بھی برا ہے، بیوی کی مجامت تو اس کی نسبت کم ہے، لہٰذا اس سے زیادہ بری بات سے کم جو ہے قابل برداشت سے ادھر آ جائے. تو وہی تلقین یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ اگر نماز میں سرکار کا خیال آنے لگے تو یہ گدھے اور بیل کے خیال میں غرق ہونے سے برا ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ اسی پہلے جملہ کے مطابق کہ بیوی کی مجامت کا خیال کر لے، یہاں بھی گدھے اور بیل کا خیال کر لے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی توجہ کو نہ جانے دے. تو یہاں صاف طور پر اس توجہ آئی ہوئی توجہ کو ہٹانے کی ایک تدبیر بیان کی جا رہی ہے اور معاوضہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یاد کرتا ہوں کہ آیا بالکل توجہ سرکار کی طرف کرنا، بالکل توجہ آپ کی طرف نماز میں کرنا یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ امام غزالی علیہ رحمت السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس میں خطاب کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جس کو احیاء العلوم سے علامہ علی قاری نے مرباط جلد 2 کے اندر اور صفحہ 323 پر نقل 332 پر نقل فرمایا ہے کہ احضر قال الغزالی فی الاحیاء وقبل قولک السلام علیک احضر شخصہ الکریم فی قلبک والسلام علیک ایھا النبی کہنے لگو تو سرکار کے شخص پاک کو، ان کے شخص کریم کو اپنے دل میں حاضر کرو. ولیصدق اعمالک فی انہ یبلغہ، تمہاری امیدیں اور آرزویں اس معاملے میں صادق اور راسخ ہونی چاہیے کہ تیرا سلام سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہے. ویرد علیک ما هو اوفی منہ، اور وہ ایسا جواب رعایت فرما رہے ہیں کہ تیرے سلام کی نسبت بہت بڑا اتم ہے اور اکمل ہے. یہ ہے احیاء العلوم کی عبارت جو علی قاری علیہ رحمہ نے نقل فرمائی ہے، اور یہ آپ کے شارح مسلم شریف کے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ہیں. اسی حدیث کے ضمن میں وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں احضر فی قلبک النبی وشخصہ الکریم وقل السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہی بیان کی عبارت اس مقام پر نقل کی گئی ہے کہ بالکل اپنی توجہ کو ادھر مبذول کیا جائے. احضر کا حکم موجود ہے، حاضر کرو ان کو اپنے دل میں اور توجہ کو طرف مبذول کرو، تو بالکل توجہ کا حکم دیا جا رہا ہے. آئیے میں آخر میں آپ کے سامنے یہ حدیث عرض کر دوں. حضرت ابو سعید بن مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد فرمایا. انہوں نے سوچا میں نماز میں ہوں، پہلے نماز کو مکمل کر لوں اس کے بعد حاضری دوں گا. جب دیر لگا کے آئے تو سرکار نے فرمایا کہ تم تو
सरदार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा देखने लगाई तो काला सुन तो सल्ली फिल मस्जिद, मैं नमाज पढ़ रहा था तो नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलम यकुलिल्लाहु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल, तुझे अल्लाह का ये हुक्म मालूम नहीं था कि मेरा हबीब जब तुमको पुकारे, जब मेरी और मेरे हबीब की दावत तुम्हें पहुंचे, पहुंचे तो क्या करो, इस्तजीबू फौरन उनकी बारगाह के अंदर हाजिर हो जाया करो। तुम नमाज पढ़ते रहे और मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, नमाज को छोड़ करके मेरी बारगाह के अंदर हाजिर नहीं हुए। ये है नमाज के अंदर सरकार ने बुलाया, आपकी तौहीद के मुताबिक उन्हें सुनी अनसुनी कर देनी चाहिए थी, आता हुआ ख्याल भी रद्द कर देना चाहिए था, कौन पुकार रहा है कौन नहीं पुकार रहा है। लेकिन जो तौहीद उनको बारगाह में पता से सिखाई गई है वो क्या थी, नमाज को छोड़ देते, पहले जहाँ आते तुमने आयत का माना नहीं समझा, आयत के मुताबिक अमल नहीं किया। इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल आदम, अल्लाह के हुक्म को मानो, अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानो। जिक्र दो के हुक्मों का है, लेकिन आगे दावत जो है वो एक की जिक्र की जा रही है। इजाजत करो दो के हुक्म की, मानो दो के हुक्म को कर दिवा दादम, जब मेरा रसूल तुम्हें पुकारे, मालूम हुआ इनका बुलाना, खुदा का बुलाना, इनकी बारगाह में हाजिरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जनाब में हाजिरी है। और यहीं से हमारे उलमाए किराम ने ये हुक्म दिया है। ये मिशकात शरीफ सफा 144 था जो आपके सामने गुजारिश कर रहा था जी, और फतुल बारी आपके सामने अब करता हूँ। इसके मन में नाराज नहीं, पूरी भारत उर्दू भी नहीं वाले कर चुका हूँ, आखिरी जुमले हाँ वो मुस्कुरा देगा वो कर ये हाँ बहुत सजाए गुलामात बाज़ हाथ होता भाव कभी जुल्मत है तारीफ हो जाते हैं, तो उनके मुक्तदा के पेश नजर अगर जिना का ख्याल आता है तो जिना के वसूसे से अपनी बीवी की मुजावरत का ख्याल बेहतर है। और खैर या इसी जैसे हम बुजुर्गों की तरफ हाँ जनाब रिसालत में आया भी हूँ, अपनी हिम्मत को लगा देना अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरिक होने से बुरा है। ये तवाज़ुन और मुकाबला जो है इसके अंदर किया जा रहा है, एक तरफ तसव्वुर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख करके दूसरी तरफ गधे और बैल के ख्याल को रखा जा रहा है। ये 97 सफा मसला देवल। इस दिन में याद कर दूं कि मेरी कौशल खैरात का हजरत हवाला दे रहे थे। यह जो बात है कि दोपहर के वक्त में वो ऐसी गलत बयानी से काम ले जाए, मैंने इसी खर्चा का जवाब कौशल खैरात में दिया है। तो हो सकता है कोई कहे ये तो तसव्वुर काला मर्तबा है कि बिल्कुल इस्तिग़राक़ होना चाहिए, इधर उधर तवज्जो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसका जवाब दिया कि उस तरह अगर ये तसव्वुर का मकाम था तो यहाँ भी होना चाहिए था कि जिना के ख्याल से बीवी की मुजामत की तरफ ख्याल क्यों लगाने का दर्ज किया जा रहा है। तो यहाँ तो जिना क्या जिना जिससे करना है इसका ख्याल भी नहीं होना चाहिए था। नवाज का तो ये था कि जाए कि बीवी के ख्याल की तरफ तरजीह और तवज्जो जो है वो दी जाए। आइए मैं इस किस्म के मुवाज़ना के सिलसिला में यहाँ एक बात मैं और भी अर्ज कर दूँ कि हजरत शायद मुहक्किक अब्दुल हक महमूद अस्सलाम वालेकुम नबियों के ज़मन में इरशाद फरमाते हैं कि इसकी हिकमत और इसकी वजह क्या है। तो काज़ियत और अशयत लवाज़ जिल्द अव्वल सफ़ा 430 है। काज़ियत और आफ़ाक़ुस्तान की किताब वजहत क़ियाम हक़ीक़त मुहम्मदिया दरबराए मौजूदात अफ़राद मुमकिनात मुसलियाँ मौजूद बहादुर सब मुसली बायत के दीवाना आज़ाद आसद बाज़ी शहूद गाफिल नबवत साहब अनवार कुर्ब असरार मारिफत मतलब वफ़ाइज़ गर्दत बाज़ और अफ़ा फरमाते हैं कि ये अस्सलाम अलैकुम नबियों का खिताब हालांकि बज़ाहिर आप सामने मौजूद नहीं। ये खिताब क्यों है? हकीकत मुहम्मदिया का कायनात के फर्रा फर्रा में मौजूद होने के पेश नज़र, अफ़राद मुमकिनात में मौजूद होने के पेश नज़र, लिहाजा सबक ये दिया गया है कि वो हकीकत मुहम्मदिया चूँकि नमाजियों में मौजूद है, अफ़राद मुमकिनात में मौजूद है, उस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए खिताब करो और ये कहो समझो कि आप हाजिर हैं और उनके हुजूर को मद्देनजर रखते सलाम किया।
اور آپ لوگ کوئی مالی طور پر یا روحانی طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے کوئی آواز بالکل نہیں آئے گا، وہاں سے یہاں تک آ رہی ہے اور یہ آگے نہیں۔ میں نے عبارت پڑھ رہا تھا کہ وقت ختم ہو گیا، میں وہیں سے آگے اس عبارت کو پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو حضرت علیہ السلام کے لیے کسی کے توڑنے اور ایک نہ کرتے تو مال ڈالنے میں بڑا سواب تھا، دوسروں کے لیے نہایت درجہ کا گناہ ہے، گناہ تعارف کر کے وہ سکتا تھا کہ لشکر کی تیاری آپ کی نماز میں فرض انداز نہ ہوتی تھی، بلکہ وہ بھی نماز کے کامل کرنے والوں کی ہوگا تھی، اس لیے کہ وہ تدبیر اللہ کے الہامات میں سے آپ کے دل میں ڈالی جاتی تھی، اور جو شخص خود کی قیامت کی تدبیر کی طرف متوجہ ہو، چاہے وہ ہمارا دینی ہو یا دنیاوی، بالکل اس کے بعد خلاف ہے، اور جس شخص پر یہ مقام چھوٹ جاتا ہے وہ جانتا ہے ہاں بمقتضا ظلمات جناب کے رستے سے اپنی بیوی کی ملامت کا پیار دیتا ہے، اور شاید یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف شاید جناب رسالت میں آ بھی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور وجہ کی صورت میں مستقرب ہونے سے برا ہے، کیونکہ شاید کا خیال اس کو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں سمٹ جاتا ہے، اور بیل اور وجہ کے خیال کو نہ صرف قدر تشکیل ہوتی ہے اور نہ تعظیم بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں موجود ہو وہ شیر کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ یہ پوری عبارت ہے جو میں نے اردو اللہ کے سامنے پڑھ لی ہے، اب اس پر میں فاطر سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے فرمایا کہ زنا کے خیال آنے کے دفعہ کے لیے شاید اسماعیل نے اپنے پیر کے منصور کو نقل کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس خیال کو دفع کرنے کے لیے بیوی کا خیال، بیوی کے جماع کا خیال کر لے، یہ عبارت میں کہاں لفظ ہے کہ بیوی کے جماع کا خیال کر لے، بلکہ وہ اس کے برے ہونے کے پیش نظر کہتے ہیں کہ وہ زنا ہے، اس سے کوڑے لگتے ہیں، اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کا خیال آئے گا تو یہ بنسبت اس کے کم درجہ رکھتا ہے، وہ تو تمام وسوسوں کی تدبیر کرتے ہیں کہ کوئی وسوسہ ہمارے دینی میں سے ہو یا دنیاوی میں سے ہو، اپنی ہمت کو اس طرف نہیں دبانا، اور خاص کر خطرناک یہ وسوسہ ہے کہ اگر آپ نے ساری توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا دی تو اس طرح وہ شرک کی طرف رفتہ رفتہ کھیل چلا جائے گی۔ اس عبارت کی وضاحت کے بعد میں پھر کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے فاضل مخاطب نے بڑے پرزور الفاظ کے ساتھ احادیث کے حوالے سے، دوسری کتب کے حوالے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس عبارت میں توہین ہے۔ میں عرض کروں گا فاضل مخاطب سے، ججز پیغام سے کہ حوالہ جات کی فرمائش کی بات نہیں، بات یہ دیکھنا ہے اگر یہ بات کوئی توہین ہے اور آپ نے جو دلائل پیش کیے وہ دلائل اسی عبارت پہ فٹ آتے ہیں، تو مولانا احمد رضا خان صاحب نے کافر کیوں نہیں کہا جبکہ گستاخ رسول دنیا اسلام کی نظر میں کافر ہے، ان کا کافر نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس عبارت میں توہین نہیں تھی، یہ آپ صاحب کو یہ رسول دینے کے لیے اس کو توہین بنا رہے ہیں، ورنہ جب یہی عبارت شاید میں اس صاحب کی مولانا رضا خان نقل کرتے ہیں میں شہادیہ میں سرک ہندیہ میں اور اسی طرح دیگر کتب میں، لیکن قرآن صبح کے آخر میں لکھا کافر نہیں کہتا ہوں، محفوظات میں لکھا کافر نہیں کہتا ہوں، میں شہادیہ کے آخر میں لکھا کافر نہیں کہتا ہوں، سرک ہندیہ میں لکھا کے کافر نہیں کہتا ہوں، بلکہ اسام الحرمین میں لکھا کے ساتھ میں کافر نہیں کہتا ہوں۔ اگر یہ توہین ہے تو خود کافر کہنا چاہیے تھا بیان کو، اگر کافر نہیں کہا گیا تو پتہ چل گیا کہ اس بات میں یہ توہین نہیں، بلکہ ساتھ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کسی اعلیٰ ہستی کی طرف اپنی تمام توجہ تمام ارادہ مجبور کر کے اپنی عبادت کو جب تم کرو گے تو خطرہ ہے کہ تم طاقت جیسے نہیں ہو۔ حضرت عمر کی مثال دے کر بتایا وہ اونچے لوگ تھے، اس قسم کے خیالات کہ وہ لشکر کی تیاری کریں ان کی نماز میں چلنے میں آتا تھا، تم صحابہ کی مثالیں دے کر اپنی نماز کو تباہ نہ کرنا، تم پھسل جاؤ گے۔ وہ صحابہ کی جتنی بھی بات آپ پیش کر رہے حضرت صاحب نہیں نے ان کو مستثنا کر دیا کہ وہ تو فرماتے کہ باطن کے اوپر اپنے آپ کو جاسو کرتے ہو، تم میں وہ حالیت کہاں، تم جھکو گے، وہ تو توحید کے عالم بردار تھے، ان میں تو ایسی بات خطرناک نہیں تھی، بس کے بہتر ہونے کو بتا رہے ہیں کہ خطرناک نقصان دہ کون سی چیز ثابت ہوگی۔ میں گزارش کروں گا کہ فاضل مخاطب نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا کہ شاید مریض شہید کی توہین کی تو مولانا احمد رضا خان صاحب نے کافر کیوں نہیں کہا اور اس کی کافر نہ کہنے کی وجہ یہ جو دو کتابوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے جس سے مولانا رضا خان صاحب نے نقل کیے ہیں، وہ آپ ان سے بات بتا سکتے ہیں؟ دو کتابوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے مولانا رضا خان صاحب نے ان کو نقل کیا ہے، ان سے بات بتا سکتے ہیں؟ بالکل بتا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید میں پوری کتاب لکھی ہے، ایک کتاب کے سفر پر شاہ صاحب کے خلاف لکھتے لکھتے مولانا احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں
یہ جناب ہر طرح کا بشاریہ کا قبول ہے جس جملہ ماں نیم روز کی طرح ظاہر و ظاہر کی استفاع متفرقہ یعنی وہابیہ اسماعیلیہ اور اس کے ایمان نہ قدام کر جب من قطعاً یقیناً اجمالاً بغض و بصیرہ کو لازم اور بلاس بالمعاری فتح کرام اصحاب فتح قابل علام کی تصریحات واضح کر یہ سب کے تب مفاد باطر بر ایمان انسان پر اپنے تفصیلات سے نمونہ کی تصریح ہوا ضرورت پر کرنا اسلام پر مفاد واجب اگرچہ ہمارے نزدیک مقام اس بات میں اقتدار سے سب سے انسان محفوظ مختار مرضی و مناسب بلکہ نیا داخل نہیں ہر طور پر اشاریہ تصور ہے شاید مریض صاحب کی ان تمام اظہارات کے باوجود مولانا احمد رضا خان صاحب کا فیصلہ یہ ہے کہ میں شاید مریض شریف کو کافر نہیں کرتا ہوں. اسی طرح دیگر القاعدہ بشاریہ کے علاوہ غلط کتب ہندیہ اور اپنے منصوبات میں بھی ان کے یہی فتاوی ہیں اور صادر مسافرین تمام فتاویات سے آ رہا ہے کہ ان مسافر نہیں اور مسافر رسول کو کافر نہ بنا سکتے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شاید مریض شہید نے جس طرح پوری وضاحت کے ساتھ اس میں عبارت نقل کر دی ہے کہ ان کا مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال آنے کا کر نہیں بلکہ وہ کہتے خیال تو خود بخود آتا ہے. وہ فرماتے ہیں اپنی توجہ کو اسی طرف مبذول کر دینا اپنا مدعا اسی کو بنا لینا اپنے تمام تر یعنی ساری چیزوں سے توجہ ہٹا کر ایک ذات کی طرف توجہ کر دینا. یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اور مختلف لوگوں کے خلوص کے خلاف ہے. یعنی یہ مقصد نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ السلام علیکم جو نبیوں کا کہ وہ خیال آ گیا نماز ٹوٹ جائے گی بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ نے جو دعائیں قرآن میں سکھائی ہیں جیسے عبارات میں آئیں ان دعاؤں کا نماز میں پڑھنا بھی ان دعاؤں کا نماز میں پڑھنا بھی نماز کے کمال کے خلاف نہیں. کیوں کہ اللہ نے ان دعاؤں کو خود ارشاد فرمایا. اسی طرح السلام علیکم جو نبی کو پڑھنے کا تو خود حکم ہے اور ساتھ ساتھ اس کو خارج کرنے فرماتے ہیں. یہ چیزیں تو نماز کے کمال کے خلاف نہیں کیونکہ شرع میں حکم ہے. اللہ رب العالمین نے خود ان باتوں کا حکم دیا ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف نہیں ہوا. میرے بھائی اسلام دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا عرض یہ کر رہا تھا کہ شاید مریض کی اس عبارت میں توہین نہیں جس کے لیے میں نے علماء بریلوی کے مولانا رضا خان صاحب کا نام پیش کیا ہے. پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ مولانا احمد رضا صاحب علیہ رحمت کی عبارت سے ثابت کروا رہے ہیں کہ ان کے نزدیک کافر نہیں ہے اور شاید ان کو معلوم نہیں ہے ایک ہے لزوم کفر اور ایک ہے انتظام کفر. فتویٰ کفر کا اس صورت سے دیا جاتا ہے جبکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ عبارت بولنے والا یہ عبارت لکھنے والا اس کفر پہ مطلع ہوا اور باوجود اس سے اپنی بات پہ اڑا رہا اور اس سے رجوع اور توبہ نہیں کیا. ایک کہا جائے گا یہ عبارت کفریہ ہے یہ عبارت گستاخانہ ہے. ایک یہ ہے کہ کہنے والا کافر ہے. تو عبارت کے گستاخانہ ہونے کے سلسلہ میں انہیں مولانا احمد رضا علیہ رحمت نے اسی کی بات کے صفحہ 30 پر یہ ارشاد فرمایا ہے مسلمانوں باللہ کیا انصاف کیا ایسا کلمہ کسی اسلامی زبان و قلم سے نکلنے کا ہے. حاشا للہ پادریوں پنڈتوں وغیرہ ہوں کھلے کافروں مشرکوں کی کتابیں دیکھو جو انہوں نے بغام خود اسلام جیسے روشن چاند پر خاص ڈالنے کو لکھی ہے. شاید ان میں بھی اس کی وضاحت نہ پاؤ گے کہ ایسے کھلے ناپاک لفظ تمہارے پیارے نبی تمہارے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسکت میں ہوں تمہیں معافرہ دنیا کا اندیشہ ہے. مگر اس مدعی اسلام بلکہ مدعی امامت کا کلیجہ چیر کر دیکھیے اس میں کس جگرے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بے دھڑک یہ صحیح سب اور اسلام کے لفظ لکھ دیے. اب روز آخر اللہ عزیز غالب بہار کے غضب عظیم اور عذاب علیم کا اصل اندیشہ نہ کیا. جہاں تک عبارت کی تنظیم کا تعلق تھا اس صفحہ 30 پر یہ تنبیہ فرما دی ہے. اور جہاں تک یہ احتیاط کا تعلق تھا کہ ہو سکتا ہے مولانا اسماعیل صاحب اپنی اس عبارت کی قباحت پر مبدع نہ ہوئے ہوں اور انہوں نے بے توجہی کی صورت میں یہ کہہ دی ہو. اگر وہ میرے وقت میں ہوتے میں ان کو متوجہ کرتا ہو سکتا ہے باز آ جاتے توبہ کر جاتے. اس احتیاط کے پیش نظر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں کافر کا فتویٰ نہیں دیتا ہوں.
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ باقی ائمہ کی تصریحات کے مطابق کیونکہ عبارت کے اندر توازن قائم کر دیا گیا ہے، ایک طرف خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف گدھے اور بیل کے خیال کے درمیان، لہٰذا یہ عبارت فری گستاخی کے ضمن میں آتی ہے، لہٰذا انہوں نے اس قسم کا فتویٰ دے دیا ہے۔ لیکن میں اس کو لزوم کفر سمجھتا ہوں اور کفر اس التزام کفر نہیں سمجھتا ہوں، اس میں رات کفر کا فتویٰ نہیں دیتا، میں یہ کہ عبارت کو گستاخانہ نہیں سمجھتا۔ آئیے اب یہ دیکھیں کہ کفر کے لزوم اور التزام میں فرق ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ مدراج میرے ہاتھ میں ہے، عقائد کی کتاب ہے، اس پر عقائد کی طرح ہے، اس کے صفحے 199 پر موجود ہے۔ تکرر فی الشرع ان التزام الکفر کفر لا لزوم لہ، کفر کا التزام کر لینا، مانا کفریہ سمجھنے کے باوجود اس پہ اڑ جانا، یہ تو کفر ہے اور فتویٰ اس کا کافر کر دیا جائے گا۔ لیکن غلطی میں کسی سے نکل جائے اس کلمہ کو کفریہ کہا جائے گا، قائل کو کافر نہیں کہا جائے گا، تو التزام کفر کفر ہے، لزوم کفر کفر نہیں ہے۔ تو یہ احتیاط والا پہلو تھا جس کے پیش نظر آپ نے فتویٰ کفر کا نہیں دیا، نہ کہ عبارت کو گستاخانہ تسلیم نہیں دیا۔ ایسی صورت میں آپ پھر یہ فرمائیے کہ صراط مستقیم کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے تو حضرت ہوتا ہے بنا خیال مجامات کے ساتھ جائے کچھ بہتر اب میں عبارت کر چکا ہوں کہ گناہ کے وشواس سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال کر لینا بہتر ہے۔ ایسی صورت میں اس بیوی کا خیال کیوں بہتر قرار دیا جا رہا ہے؟ اس گناہ کے برے خیال سے بچنے کی ایک صورت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ آئیے اس کے ساتھ ساتھ میں امام غزالی کا حوالہ پیش کر چکا ہوں، حاضر بھی کرنے کا شخص اور کریم حاضر کرو میں امام غزالی صحابہ میں تھے، تم کہتے ہو صحابہ کا معاملہ چھوڑیے، کیا صحابہ قابل تکلیف نہیں ہے؟ پھر وہ حدیث تقریری بن گئی کہ سرکار کے سامنے صحابہ نے فیل کیا ہے اور سرکار نے ٹوٹا نہیں ہے، یہ حدیث تقریری ہے اور یہ اسلام کے اندر مثبت ہے یا نہیں ہے، قولی عملی اور اس کے ساتھ ساتھ تقریری حدیث قابل قبول آپ کے ہاں ہے یا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر یہ توحید کے منافی کسی صورت میں بھی فیل ہو سکتا تو آپ منع کر دیتے اور توڑ دیتے۔ اب امام حضرت شیخ محدث کی بات پیش کر چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں مسلی و باعث کہ شہود و حضور آگاہ باشد کہ وہ سرکار کی تشریف آوری سے مطلع ہو اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دلکش ہو، یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ کی حقیقت موجود ہے، یہ سلام بھیجے۔ یہاں مقصد کی تلقین اور کی زبان سے موجود ہے، شیخ محدث کی زبان سے موجود ہے۔ ایسی صورت میں یہ کہنا کہ توجہ اب کرنا جو ہے یہ ناجائز ہو جائے گا، یہ آپ کا فرمان سزا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابو سعید بن اللہ کی روایت کر چکا ہوں کہ سرکار غالب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا انہیں کیوں میرے غلامے پر حاضر نہیں ہوئے ہو، اور اسی کی طرح کے اندر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو بہرحال واجب ہے کہ نماز کی نماز چھوڑ دے اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور ان کی بارگاہ میں حاضری سے نماز ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی یہ ایک مختلف کی مسئلہ ہے، اور اس میں کثیرین سبب یہ ہے کہ اجازت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، جہاں تک رہا تھا چھوڑ کے چلا جائے، سرکار جو حکم دے وہ کام کر کے آئے، پھر جہاں چھوڑ گیا تھا وہیں سے شروع کر لے، اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ تو نمازی کی نماز باقی ہے، اگر سرکار کو سلام دیا ہے، کلام کیا ہے، کتاب دیا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، قبلہ سے منہ موڑ کے اور سرکار کی طرف کر دیا ہے تو چونکہ قبلے کی طرف منہ ہو گیا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سلام ان کو دیا ہے تو نماز میں سلام دینا واجب ہے، لہٰذا نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں آپ کا یہ فرمانا کہ صحابہ کا معاملہ الگ ہے، اب توجہ نہیں کرنی چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ دوسری بات میرے نزدیک قابل گرفت ہے وہ یہ ہے کہ مقام ہو سرکار کے تصور کا اور اس کے مطابق گدھے اور بیل کے خیال کو ذکر کیا جائے، یہ جو موازنہ قائم کیا گیا ہے آپ اس میں کوئی شکر نظر آتا ہے کہ نہیں؟ میں کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ آپ اعلیٰ حضرت کی عبارت پیش کر کے ثابت کریں کفر نہیں ہے، کفر نہیں ہے، فتوے کی بات نہیں ہو رہی، عبارت کی سنگینی کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ حوالہ بسود ہے، آپ اس میں توجہ فرمائیں۔ یہ جو توازن قائم کیا گیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی درسی کتاب اخلاق کی ہے، اس کی میں عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت ہے، صفحہ 138 ہے، اس کا حاشیہ مولانا عبد الرسول صاحب کا ہے، اس پر انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے آگے سے کتا گزرے، گدھا گزرے، عورت گزرے، نماز ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگوں کا یہ فتویٰ پہنچا کہ کتے اور گدھے کے گزرنے سے نماز ٹوٹتی ہے اور عورت آگے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نے اس کے سننے کے بعد جو رد عمل ظاہر کیا ہے وہ کیا ہے
عائشہ تو وقالت یا اہل العراق والشتات والنفاس قد کرمتمونا بالکلاب والحمر، وہ عراقیوں، وہ منافقوں، وہ بدبختوں، تم نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ جہاں تم کتوں اور گدھوں کا ذکر کرتے ہو، جہاں عورتوں کا ذکر کرتے ہو، عورت کا ذکر آئے گا تو ازواج مطہرات کا بھی آ جائے گا۔ تم کس ضمن میں گیا ازواج مطہرات کو ذکر کر کے کتے اور گدھے کے ساتھ ان کی مناسبت قائم کر رہے ہو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر اس سطح کا رد عمل جو آپ نے بیان کیا وہ کیا تھا؟ آپ فرماتی ہے فقال شبہتمونا بالحمر والکلاب، تم نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے۔ یہ بخاری جلد اول صفحہ 73 کی روایت کر رہا ہوں۔ اور یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ کی جو ہے اس سے اوپر چند سطرے دوسری روایت جو سے موجود ہے کہ جب آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کون کون سی چیزیں نماز کو توڑتی ہے، فقال یکتا القلب والحمار والمرأة، نماز کو کتا گدھا اور عورت توڑ دیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فقالت لقد جعلتمونا کلابا، تم نے ہمیں کتا بنا دیا ہے، جہاں کتوں کا ذکر تھا وہاں تم نے ہم تک ہمارا ذکر کر کے ہماری گردی کر دی ہے۔ تو دیکھیے حضرات عطف کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے کتا والحمار والمرأة اور گدھا اور عورت گزرے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تشبیہ کا کلمہ نہیں ہے، تمثیل کا کلمہ نہیں ہے، لیکن تینوں کا حکم ایک ذکر کیا ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ فرماتی ہیں لقد جعلتمونا کلابا، تم نے ہم کو کتا بنا دیا ہے۔ تو معلوم ہوا عطف کے ساتھ حکم میں شریک کرنا اگر کتا بنا دینے کے مطابق ہے، اگر عطف کے ساتھ ذکر کرنا کتوں اور گدھوں کے مشابہ بنا دینے کے برابر ہے۔ ایسی صورت میں ایسا موازنہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بےعزتی ہے کہ نہیں؟ حضور کی تصور سے کہہ دیا جاتا کہ حضور کا خیال بھی نہ ہونے دیا جائے، نماز کے اندر سرکار کی طرف توجہ نہ کی جائے، اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا۔ کیوں؟ اس میں تعظیم پیدا ہوگی، اللہ کی توحید میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھانے کے لیے الفاظ موجود تھے، اگر جو سرکار کا خیال ہی کیوں نہ ہو نہیں اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، توجہ ہٹا لینی چاہیے تاکہ ایسی تعظیم لازم نہ آئے جو توحید کے منافی ہو۔ لیکن اس کا معاملہ اس کے ساتھ کرنا کہ یہ خیال کتے اور گدھے کے خیال میں غلط ہو جانے سے برا ہے، تو آپ مجھے اس کا جواب دیں یہ موازنہ بےعزتی ہے کہ نہیں؟ وہ وسوسے کو بیان کر رہے ہیں کہ وسوسہ کون سا خطرناک ہے کون سا خطرناک نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ایک چیز کی خطرناکی بتلانا ہے تو وہ خطرناکی بتلاتے ہوئے ایسی چیزوں کا نام لیا جائے گا کہ جن سے کھلا کھلا محسوس ہو کہ یہ زیادہ نقصان دہ بن سکتی ہے اور نہیں بن سکتی۔ اب یہ بات ایسی بات ان کو کہنا چاہیے کہ نماز میں یہ مقدس لوگوں کا خیال آنا چاہیے تو میں واضح بتا رہا ہوں کہ یہ مفتی نہیں ہوتی صاحب براد آبادی ہیں، یہ اپنے حافظہ قرآن سے لکھتے ہیں عبادت میں ان کے بعد کی صفت ہو کہ دل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف مشغول نہ ہو، تب عبادت کا قطع بتائیں اسی کی طرف توجہ ہے۔ جب عبادت میں تمام گناہ کے قطع کر کے اللہ کے سوا اور کوئی علاقہ نہیں رکھنا، صرف اللہ کی طرف علاقہ رکھنا ہے، تو شاید نبی نے یہی تو بتلایا ہے کہ عبادت میں صرف اللہ کے ساتھ معاملہ رہے، اگر باقی تعلقات قطع نہیں کیے جائیں گے تو وہ عبادت کا اعلیٰ مقام نہیں ہوگا جس کو آپ اپنی خود ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کوثر الخیرات میں تصوف اعلیٰ مقام تسلیم کر چکے ہیں کہ اللہ کے سوا کہیں سمجھ نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ ابھی دن میں واضح کر دیا کہ عبادت میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف خیال یا لے جانا یہ عبادت کی روح کے خلاف ہے۔ میرے راج ایک بات کی بات ہی ہو گیا کہ 4 مہینے میں جو کچھ لکھا ہے وہ عبادت کی روح کو بیان کیا ہے، عبادت کے مقام کو بیان کیا، اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح اب باقی یہ بات میرے ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کہا کہ تم نے ہمیں کتوں کے ساتھ شریک کر دیا کہ مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہ آگے کتا گزر جائے نماز گزر جاتی ہے، عورت گزر جائے، ایک طرح ملا دیا۔ تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کوثر الخیرات میں یہی بات ہوتی ہے اور اس میں جو ہے